کشمیر کی جوڈیشل ہسٹری میں آج پہلی مرتبہ اتنا بڑا فیصلہ لیا گیا یہاں بٹمالو میں لوور کورٹ میں. جی کوئی بات نہیں. تو یہاں جو آپ خود جانتے ہیں 2014 کا وہ ایسڈ اٹیک، اس میں آج فیصلہ آنا تھا کوانٹم آف پنشمنٹ کے حوالے سے. جج صاحب نے کہا لائف امپریزنمنٹ دونوں ایکیوز کے لیے، اور الگ الگ سیکشنز جو اس میں ہم جانتے ہیں، الگ الگ سیکشنز جو اس میں رہے، 326 کا رہا، 202 کا رہا، اور ساتھ میں ایک اور سیکشن رہا. اس کے تحت الگ الگ سزا دی گئی. کوانٹم آف پنشمنٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پبلک پروسیکیوٹر تیلی صاحب. بات کرتے ہیں. بہت بہت مبارک. تھینک یو. بتائیے گا اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آج کا لمحہ میرے لیے بہت مشکل گھڑی کا لمحہ تھا، کیونکہ 9 سال میں نے یہ کیس لڑا آن بیہاف آف دا اسٹیٹ اینڈ آن بیہاف آف دا وکٹم. ایک دہائی سے میں لڑ رہا ہوں. تو پرسوں جب کنوکشن ہوا تو اس وقت ہم نے سب اسٹیٹمنٹ پریس میں دے دی، لہٰذا وہاں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پچھلے 2 دن میں جب یہ ریزرو رہا فار اوارڈنگ آف دا پنشمنٹ، آئی واز ویری 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 وریڈ کہ if life will not be there, message will not go to the society. But today I am very glad that the honorable court has pronounced judgment and sentenced all the 3 accused, all the 2 accused persons, and as per the announcement of the honorable court in the court, both the accused has been given life imprisonment under section 326A RPC, and then 5 years in 120B, and fine. I will add in 326 rupees 5 lakh fine to each accused has been also awarded, and this fine will be recovered from the accused, convicted persons, and that will be given to the victim. Besides this, both the accused had been given sentence in section 201 RPC for destruction of the prosecution evidence, and they have been also given punishment separately under section 120B, because this was a case of conspiracy. 2 persons have made a conspiracy to throw the acid on the victim. So by this judgment, I will give a copy of this final judgment of the sentence, because I have not yet received it. I have made a prayer in the court. Very soon I will publish that also. So far the conviction is, I am satisfied. Finally, though after a long period such cases deserve fast track. This should have been done within 2 years, but the conditions were beyond my control, so I could not get fast track this trial of this case. But there ayat durust ayat कि insaf has prevailed, and I am giving message to the society that this judgment will have full impact on the society, and nobody in the society will dare to repeat such offense to any innocent girl or innocent person in future. This is my message. I have worked hard on this case, and Allah has gifted me by this judgment. There is no monetary consideration of any kind for contesting this case on my side. I have contested this case, giving my consent that I will not charge a single penny for contest of the case. My only aim was to give the justice to the victim, and so that such type of heinous and barbaric crimes may not happen and occur in the society. تیلی صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے، چونکہ کئی سارے لوگ غالباً ان کے ذہنوں میں بھی اس طرح کا سوال ہوگا کہ اگر پہلے ہی اس حوالے سے ایویڈنس دیکھے گئے تھے، انویسٹیگیشن ہوئی تھی اچھے سے، اور میرے خیال سے دوسرے سال ہی اس حوالے سے انویسٹیگیشن مکمل ہوئی تھی، پھر 9 سال اتنا لمبا عرصہ کیوں؟ I also already explained there were 48 witnesses in this case, and in such type of heinous crimes ممکن نہیں ہے کہ 2 سال میں ٹرائل ہو جائے. کیونکہ جو ڈیفینس لائر ہے ان کیسوں میں اس کو 1 مہینے 2 مہینے کراس ایگزامینیشن میں لگتا ہے، کیونکہ ہی ہیز ٹو ڈیفینڈ ہز کلائنٹ اینڈ ہی ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ. سو یہ نہیں ہے معمولی نیویت کا 2-4 جرا کیے اس نے تو مسئلہ ختم ہے. سو ایک وجہ وہ بھی ہے کیونکہ لینتھی کراس ایگزامینیشن اس کیس میں ہوئے
Second, جو حالات تھے courts were not functioning to the 100% satisfaction. Third, جو کووڈ 3 سال ہوئے اس وقت بھی گواہ آتا نہیں تھا. So these are the reasons. But whatever result out has come, I'm satisfied with that. کوانٹم آف پنشمنٹ کے حوالے سے ہم نے ابھی بات کی, اور جس طرح سے لائف امپریزنمنٹ کا ابھی سامنے آیا کوانٹم آف پنشمنٹ کے جب ہم نے ابھی بات کی, تو آپ بتائیے گا کنفرمیشن فرام ہائی کورٹ بھی اس میں under section I don't remember at present. Achha. But it is once accused is convicted for life imprisonment, either in murder cases or any other cases, confirmation is must by the high court. Because the accused will have right to appeal as well. Okay. So honorable court will send it for and I am sure on the basis of the evidence honorable high court will confirm it. And I am sure if they will go to Supreme Court, this judgment will be upheld and confirmed by the Supreme Court. Thank you so much. Seher, آپ سے بات کرنا چاہیں گے؟ Anybody? If you wish to, اگر آپ چاہتی ہیں بات کرنا. If it's ابھی اس طرح سے نہیں, آپ مجھے بتا سکتی ہیں آپ کی اس وقت فیلنگ؟ فرسٹ آف آل تھینکنگ اللہ کو, کیونکہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جی. اینڈ آئی تھینک آل میڈیا فرٹرنیٹی. تو اس کے بعد 11 پرنسپل ڈسٹرکٹ سیشن جج. اس انصاف کے لیے آپ کو 10 سال کا انتظار کرنا پڑا. ان 10 سالوں میں کس طرح کی حیت رہی, کیا خیال تھا, کیا سوچا تھا؟ بہت سفر کیا میں نے کہا اونلی I know what I have suffered, only I know what I have suffered. But I was not having any other option than being a strong person. But I am so glad, so happy, کیونکہ جسٹس پریویلڈ. بھلے ہی ٹائم لگا لیکن جسٹس ہو گیا. کیونکہ اب یہ ٹائم کا بول رہے ہیں آپ, کیونکہ پروسیجرل ہنٹس ہوتی ہے, کیونکہ ٹرمائل 2016 کا ہو گیا, اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. پھر کووڈ آ گیا, اس وجہ سے بھی ہو گیا تھوڑا سا, بٹ لیٹ ہوا, بٹ جو ہوا بہت اچھا. اطمینان ہے ابھی؟ ہاں بہت اطمینان ہے. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو JK پولیس. آئی ایم تھینکفل ٹو تیلی سر. یہ نہیں ہوتے تو شاید میں یہاں پہ نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتی تو شاید یہ نہیں ہوتا. اینڈ انہوں نے مجھے پہلے ہی بولا تھا آپ میری بیٹی جیسے, آپ ایک وکٹم نہیں ہو, آپ میری کلائنٹ نہیں ہو, آپ میری بیٹی جیسی ہو. اگر میری بیٹی ہوتی میں اس کا کیس بھی ایسا ہی خدا نہ کرے لڑتا. تو انہوں نے کچھ بھی, they have not charged a single penny from us. and مطلب ایسا بھی ہوا کہ ان کے پاس ان میں سے بہت لوگ جو اکیوز پرسن کے سائڈ سے آئے with مطلب بہت مینس آپ سمجھ گئے ہوگے ان کو اپنی ڈیوٹیز سے ڈسچارج نہ مطلب یہ کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے کبھی مطلب اس چیز کو نہیں لیا, ڈٹے رہے ابھی تک. It's all because of دلی سر. ہاں سحر, آپ کی آواز اس وقت جا رہی ہے لوگوں تک. کئی ساری لڑکیاں غالباً کسی نہ کسی ہراسمنٹ کا شکار ہوتی رہتی ہے, کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ ان کے لیے پہلے ہی ہے ڈرو نہیں. آپ JK پولیس پہ مطلب بالکل ان پہ اطمینان رکھو, ان پہ بھروسہ رکھو. اگر ایسا کچھ ہے رپورٹ دیم. ایسا نہیں ہے کہ they don't help, they help. اینڈ میرے کیس میں JK پولیس نہیں ہوتی تو وہ انویسٹیگیٹ نہیں کرتے تو یہ کیس کبھی نہیں آتا, کیونکہ دے ہیڈ ڈسٹرائڈ آل دا ایویڈینسز. انہوں نے بہت یہ کیا تھا, بٹ انہوں نے یہ کیس نکالا. بٹ اور اس چیز کا سب سے زیادہ سوسائٹی پہ اثر ہو جائے گا, کیونکہ ان کو لائف امپریزمنٹ ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہیں آج دن بدن کتنے کرائمز بڑھ رہے, لیکن اس ججمنٹ سے میں بھی جو آئندہ سوچے گا کچھ ایسا کرنے کا, اس کو دماغ میں آ جائے گا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا, تو ان کے ایکیوزڈ کو عمر قید مل گئی. اینڈ آئی ایم شیور ہائی کورٹ بھی اپہیلڈ کرے گا یا سپریم کورٹ بھی اپہیلڈ کرے گا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے. تھینک یو سو مچ, تھینکس الاٹ. تھینک یو سو مچ. ناظرین محترم, اس وقت ہم ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس سری نگر میں موجود ہیں اور بڑا ہی اہم اور تاریخی فیصلہ یہاں سے آج آیا. وہ یہ کہ جو 2 ایکیوز تھے ایسڈ اٹیک میں, جو 2014 کا ایسڈ اٹیک ہے, آپ اس سے بخوبی واقف ہوں گے. تو اس میں آج جو 2 ایکیوزڈ ہیں انہیں لائف امپریزنمنٹ ملی, اور اس کے ساتھ فائن بھی, اور 3 سیکشنز, سیکشن 326, سیکشن 120B, سیکشن 201, ان سیکشنز کے تحت الگ الگ کوانٹم آف پنشمنٹ دیا گیا. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو 326 کے تحت لائف
इम्प्रिजनमेंट जो जज साहब कह रहे थे, तो उसमें कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट मुमकिन है कि वहां से पहले कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट वो लाजमी है। तो इस हवाले से इन्होंने ये कहा कि जो यहाँ से क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इन्हें मिली है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। बिलाखिर इस हवाले से तफसीलात तो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी जो कि हम कोर्ट रूम में मौजूद थे तो हमने वहां पर जज साहब ने आज यूं तो दोनों जो वहां पर ये मौजूद थे, न तो डिफेंस से सुना गया और न ही विक्टिम से आज सुना गया, क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो परसों ही कंप्लीट हुआ था। हमने आप तक वो न्यूज भी पहुंचाई थी। लेकिन आज जब जज साहब आए, करीब 3 बजे जज साहब आज आए 3:20 पे आई गेस, तो वो आए और उन्होंने सीधे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के हवाले से जो डिसीजन है वो सुनाया। और कई सबसे ज्यादा जो खुशी हमें महसूस हुई, जो हमने देखा कि कोर्ट रूम में कई सारे बडिंग लॉयर्स मौजूद थे, कई सारे लोग मौजूद थे, वो पूरा हॉल फुल था और वहां से तालियों की गूंज सुनाई दी जब ये कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन दोनों एक्यूज्ड के लिए, वो एक्यूज्ड जिन्होंने एसिड अटैक किया था 2014 में और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चली, 48 विटनेसेस को इन्वेस्टिगेट किया, करीब 1 दहाई का ये लंबा सफर जो चलता रहा आज तक कंप्लीट, इस तरह से मेरे ख्याल से आज वो मुकम्मल हुआ। और जस्टिस के लिए इतना इंतजार, ये भी एक सवाल है। और इतने कई सारे ऐसे केसेस जो आज भी पेंडिंग है हमारी ऐसी ही अदालतों में, जो आज भी ज़ेरे इल्तवा है और उस पे तारीख पे तारीख चलती है, लेकिन फैसला नहीं आता। आज हमने देखा, जब हमने विक्टिम से बात की, वो कितनी खुश नजर आ रही थी, उससे वो इत्मीनान हो रहा था कि मुझे आज इंसाफ मिला। और इस हवाले से हमने इनके लॉयर से भी बात की, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर तेली साहब है, उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया, कहा कि उसकी उम्र में भी तब से 10 साल का इजाफा हुआ और वो यही चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक बुनियाद पर इस तरह की जो केसेस हैं इनकी सुनवाई हो, जो कि बहुत जरूरी है। नहीं तो हैरासमेंट के मामले कितने आते होंगे, सेक्सुअल असॉल्ट्स के मामले कितने आते होंगे, लेकिन चुप्पी साधी जाती है। चुप्पी क्यों साधी जाती है? वो इसलिए कि पता नहीं कब तक ये केस इसी तरह से चलता रहेगा, क्या पता इंसाफ आएगा भी या नहीं आएगा। फिलहाल आज इंसाफ के हवाले से हम यही कहेंगे, बहुत बड़ी मिसाल कायम होती हुई हमारे यहाँ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स बटामालू श्रीनगर में, जहां लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई, साथ में फाइन की भी कहा गया कि इन पर फाइन भी है, और साथ में आज अंदर 3 सेक्शंस के तहत, अलग अलग सेक्शंस के तहत इन्हें सजा दी गई। कंफर्मेशन हाई कोर्ट से मिलेगी। खैर, ये भी पुरुम्मीद है कि वहां कंफर्मेशन मिले हाई कोर्ट से।